السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے 9ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی حالت کو بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے پیارے رسول کی بات نہیں مانتے، اور کفر اور شرک کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اور اسی حالت میں رہے، اسی حالت میں مر گئے، تو پھر ایسوں کا حشر بہت ہی برا ہوگا۔ مرنے کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت ہوگی، اور ایسے لوگ جو کفر اور شرک کی حالت میں مرے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، جہاں پر ان کو تکلیف والا عذاب ہوگا۔ ہاں، البتہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اور شرک کو چھوڑ کر توبہ کر لی اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے اور اسلام کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، تو پھر ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اگرچہ کہ ساری زندگی ان کی کفر اور شرک میں گزری، لیکن انہوں نے سچے دل سے بعد میں توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد تھوڑا ہی موقع ملا تھا ان کو ایمان کی حالت میں گزارنے کا، بس یہی چیز ایمان لے آئے سچے دل سے، تو یہ سچے دل سے ایمان لے آنا اور توبہ کر لینا پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک مدینے کا رہنے والا مسلمان جو بعد میں اپنے ایمان سے پھر گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، اب اس کو سمجھایا گیا تو اب اس کے دل میں احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، تو لہذا اب اس نے یہ پیغام بھیجا حضور کی خدمت میں اپنے گھر والوں کے ذریعے سے کہ اگر میں پھر سے مسلمان ہو جاؤں اور سچی توبہ کر لوں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیا میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ کی جانب رخ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، تو لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور اس پر قائم رہیں، اس پر قائم رہیں۔ اب اللہ کا فرمان سنیے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں بتلا دیا گیا کہ جو بندہ اس سے جو کچھ بھی گناہ ہو چکا ہو، جو کچھ بھی اس نے کبیرہ گناہ کیے ہوں، جو صغیرہ گناہ کیے ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں کیے ہوں، اگر انہوں نے اسی زندگی میں جو اللہ نے ان کو دنیا میں عطا کی ہے سچے دل سے اللہ کی جانب رجوع کریں، شرمندہ ہو جائیں، نادم ہو جائیں کہ مولا ہم سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، مولا ہم کو معاف فرما دیجیے، اب اس کے بعد دوبارہ اس غلطی کا ارتکاب نہ کریں اور اپنی توبہ پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جیسا اس آیت شریفہ میں بتلایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی
اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو سدھار لیا، تو اللہ سے پورا یقین ہے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ ضرور معاف فرما دے گا۔ تو اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اس شخص کو جب یہ آیتیں پڑھ کر سنائی گئی تو وہ شخص فوری طور پر نادم ہوا اور توبہ کر لی، اور اس کے بعد سچی زندگی گزاری اور ایمان پر قائم رہا، اور اسی حالت پر اس کا انتقال ہوا۔ تو اب وہ صحابی کا درجہ ان کو مل گیا، کیونکہ ان سے جب وہ غلطی ہوئی تھی کہ لوگوں کے بہکانے میں آ گئے تھے وہ شخص، اور پھر اسلام سے پھر گئے تھے، تو اب اس کے بعد پھر ان کو جب شرمندگی ہوئی تو پھر وہ سچے دل سے توبہ کر کے پھر سے اسلام میں داخل ہو گئے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہے۔ تو ایمان اصل دولت ہے، اور بندوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، فوری طور پر اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں ہی مرا، گناہ کرتے رہا، توبہ ہرگز نہیں کیا، اس نے اسی حالت میں مرا، تو پھر اس کے لیے آگے کی منزلیں بڑی کٹھن ہوں گی۔ اب اسی کے تعلق سے یہاں پر کچھ اہم باتیں ذکر کی جا رہی ہیں بطور خاص کفر اور شرک کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون، یعنی اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے تو ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، یعنی جو لوگ کافر ہو گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنا چاہیں اور بدلے میں زمین بھر سونا دے تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب ہوگا اور اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں بڑی اہم باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ اگر کوئی شخص کفر کا راستہ اختیار کیا، ایمان لے آیا، پھر اس کے بعد پھر اس سے پھر گیا، پھر اس کے بعد پھر ایمان سے پھر گیا، یعنی مرتد ہو گیا، اور اسی حالت میں اس نے زندگی گزاری اور اسی حالت میں مر گیا، تو پھر ایسا شخص جہنمی ہے، دوزخی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذکر فرما دی گئی ہے کہ اگر وہ مرنے کے جب آثار دیکھ چکا، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، دم نکل رہا ہے، اب اس حالت میں اگر وہ دکھاوے کے لیے یا پھر وہ آثار دیکھ کر توبہ بھی کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ اس حالت میں ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا اس نے توبہ کی کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اس کی توبہ قابل قبول نہ رہی۔ تو یہی حالت ہے کہ جب اس نے موت کے آثار دیکھے تو اب غیب کے پردے وہاں سے اٹھنا شروع ہو گئے، جبکہ ایمان کس چیز کا نام ہے کہ بن دیکھے اللہ کو ایک ماننا ہے، بن دیکھے اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اب جب کہ موت کا وقت آ گیا ہے، موت کے فرشتے اس کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں، تو اب اس کا دم نکل رہا ہے، تو اب وہ غیب کے پردے آہستہ آہستہ جو اس کے سامنے سے ہٹ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، تو اب وہ ہوش میں آیا، اب اس نے ایمان لانے کے لیے اب زبان سے کہہ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو اس حالت میں اس کی توبہ قابل قبول نہ رہے گی۔ تو لہذا توبہ مرنے سے پہلے ہی کر لینی چاہیے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اس کے اندر بے باک نہ رہیں اور اس بات کو نہ ذہن میں رکھیں کہ ہم آئندہ کر لیں گے، ایسا ذہن نہ بنائیں، بلکہ فوری طور پر جب بھی گناہ ہو جائے، دن میں اگر 100 مرتبہ بھی گناہ ہو گئے ہوں تو فوری طور پر سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور پھر آئندہ پھر وہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے اور اپنی توبہ پر قائم رہنا ہے۔ تو یہ چیز قابل قبول ہوگی۔ گناہ کر رہا ہے اور پھر اس میں بے باک ہو رہا ہے، آئندہ کروں گا، یہ رٹ لگائے ہیں، یہ چیز ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور اسی حالت میں مر گیا، یا مرنے کے وقت اب عین حالت میں وہ توبہ کر رہا ہے،
تو پھر اس کی توبہ کا کیا حشر ہوگا، ہم کو اس سے سبق سیکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر فرما دی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن جب یہ کفار و مشرکین اور ان گناہ گاروں کا جب سب انسانوں کا جب وہاں پر حشر ہوگا، اگر وہاں پر ولو بالفرض، اگرچہ کہ کل قیامت کے دن سب کے سب لوگ ننگے اور ان کے پاس نہ کوئی سونا ہوگا، نہ کوئی چاندی ہوگی، نہ کوئی دولت ہوگی، اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت میں پیش کیے جائیں گے۔ کل قیامت میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے اعمال کے۔ ولو بالفرض، ولو بالفرض، اگر کسی کو پہاڑوں کے برابر، زمین کے برابر بھی ان کو سونا دے دیا جائے، اگر ان کے پاس کتنی دولت بھی، اگر ولو بالفرض اگر یہ چیز ان کے پاس کل قیامت میں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ چیز اللہ کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی قبولیت نہیں رکھتی، اور نہ ہی وہ دولت ان کو کل اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے، کوئی چیز بھی نہیں بچا پائے گی۔ تو لہٰذا عمل ہی، جو نیک اعمال ہم کریں گے کل وہاں پر اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر برے اعمال کیے ہوں گے تو پھر وہاں پر سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اور پھر جو چیز بھی ہم سے سرزد ہوئی ہے فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، اور پھر کفار اور مشرکین کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے تاکیداً یہاں پر بیان فرما دی ہے کہ جو دنیا کے اندر کفر اور شرک کی حالت میں ہی مرے گا تو پھر کل اس کے لیے نہ کوئی مدد ہوگی، نہ کوئی چیز اس کو اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتی ہے۔ اب یہاں پر تیسرا پارہ مکمل ہو چکا ہے، اب آئندہ چوتھے پارے کا آغاز ہوگا۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔